دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سسپینس اور ایکشن سے بھرپور اس کہانی کی آج کی قسط میں خوش آمدید۔ جب میں تمہاری بستی سے رخصت ہوا تو میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ شاید دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اس طرح ملیں گے کہ ہمیں موت ہی ایک دوسرے سے جدا کر سکے گی۔ اب تم سمجھ گئی ہو کہ میں تمہارے لیے پریشان کیوں ہوں۔ انگوری کی سرخ آنکھیں چمک اٹھی، چہرے پر رونق سی آ گئی، ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے میرا ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کچھ کہے بغیر میرے چہرے کو تکتی رہی۔ چند منٹ اور گزر گئے۔ گلفراز اور اس کے ساتھی روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ اس مرتبہ اسٹریچر کو پچھلی طرف سے میں نے اٹھا لیا۔ انگوری اسٹریچر پر اس طرح لیٹی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ میری طرف تھا اور میں اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ بستی سے 2 فرلانگ دور ہم گنجان درختوں میں رک گئے۔ گلفراز کا ایک ساتھی درختوں میں چھپتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا اور ہم سب اپنی اپنی رائفلیں اٹھا کر مختلف جگہوں پر پوزیشن لے کر بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے پانزل نام کی وہ بستی تھی جو میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یہ بستی سوپور سے 18-20 میل کے فاصلے پر تھی اور میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کئی مرتبہ یہاں آ چکا تھا۔ نیلے پہاڑوں میں گری ہوئی اس بستی کے چاروں طرف کی زمین بڑی زرخیز تھی۔ یہاں سیب اور خوبانی کے باغات تھے اور یہاں دنیا کا بہترین زعفران بھی پیدا ہوتا تھا۔ تھوڑی بہت گیہوں کی کاشت بھی ہوتی تھی، البتہ چاول یہاں کی مرکزی فصل تھی اور یہ فصل سال میں 2 مرتبہ حاصل کی جاتی تھی۔ پانزل نام کی یہ بستی سوپور سے بارہمولہ کی طرف جانے والی شاہراہ سے 3 میل ہٹ کر تھی۔ یوں تو کشمیر کی کوئی بھی بستی بھارتی فوجیوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں تھی، لیکن پانزل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاہراہ سے ہٹ کے ہونے کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کی آمد کی خبر ہو جاتی تھی اور یہاں پناہ گزین مجاہدین کو بھارتی فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی بستی سے نکال کر پہاڑوں میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا ایک مرتبہ چند مجاہدین نے اس بستی میں پناہ لے رکھی تھی۔ بستی سے 3 میل دور سڑک کی نگرانی کے لیے 2 آدمی بٹھا دیے گئے تھے۔ ان کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ وہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں سے دوسری طرف دور تک سڑک کو دیکھ سکتے تھے۔ اس طرف سے کوئی فوجی گاڑی آتے دیکھ کر وہ موٹر سائیکل پر بستی میں پہنچ کر اطلاع دے دیتے، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دونوں پکڑے گئے اور فوج کے دستے نے بستی پر حلہ بول دیا تھا۔ فوج کے اس طرح اچانک سر پر پہنچ جانے سے بستی والے اور بستی میں چھپے ہوئے مجاہدین گڑبڑا گئے۔ انہوں نے بستی سے نکل جانے کی کوشش کی مگر فوجی دستے کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ خون کے پیاسے بھارتی فوجیوں نے نہ صرف ان مجاہدین کو گھیرے میں لے کر گولیوں سے بھون ڈالا بلکہ بستی کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ بستی کے 7 آدمی شہید ہوئے تھے اور درجنوں زخمی۔ اس وقت نظر آنے والی بستی اگرچہ پرسکون تھی، کسی گڑبڑ کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر گلفراز احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بستی کی طرف بھیج دیا۔ اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ہم سب سے ہاتھ ملایا۔ ان کی اطلاع کے مطابق کئی روز سے سکون تھا اور کسی بھارتی فوجی نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ انہی دونوں آدمیوں نے انگوری کا اسٹریچر اٹھا لیا اور ہم لوگ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ بستی کے کئی مکان اب بھی خاکستر ملبے کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ یہ ان غریب کاشتکاروں کے مکان تھے جو انہیں دوبارہ تعمیر کرانے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ وادی کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ شہروں میں ہر قسم کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا۔ کھیتی باڑی بھی تباہ ہو چکی تھی۔ بعض علاقوں میں بھارتی فوجی کھڑی فصلیں تباہ کر جاتے تھے۔ کسان بھی بدحالی کا شکار تھے۔ ان کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کو اناج تک نہیں تھا۔ نئے مکان کیسے تعمیر کرتے؟
وہ لوگ یا تو جھونپڑوں میں وقت گزار رہے تھے یا دوسروں کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں غلام دین نامی ایک شخص کے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ ہماری آمد کی خبر آنن فانن پوری بستی میں پھیل گئی۔ یہاں چند دلچسپ انکشافات بھی ہوئے۔ بستی کے لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ میں سوپور کے مولوی رسول بخش لون کا بیٹا ہوں، اور دوسرا دلچسپ انکشاف یہ ہوا کہ بستی کے لوگ میرے اور انگوری کے کارناموں سے بھی واقف تھے۔ اس حوالے سے بھی وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ غلام دین اس بستی کا سب سے معتبر آدمی تھا۔ میرے والد کی طرح وہ بھی مجاہدین کی مالی اور اخلاقی امداد کرتا رہتا تھا۔ یوں تو بستی کے سبھی لوگ مجاہدین کے ہمدرد تھے، مگر مجاہدین کی کوئی پارٹی جب بھی اس طرف آتی، ان کا قیام خواہ بستی کے کسی بھی گھر میں ہوتا، وہ مہمان غلام دین ہی کے ہوتے تھے۔ انگوری کی حالت دیکھ کر غلام دین نے فوراً ہی ایک آدمی کو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ سیف اللہ کئی سال پہلے سری نگر کے ایک سرکاری ہسپتال میں کمپاؤنڈر تھا۔ اس نے نوکری چھوڑ دی اور گاؤں واپس آ گیا۔ یہاں اس کی تھوڑی بہت آبائی زمین تھی جو اس نے غلام دین کو دے رکھی تھی۔ غلام دین اسے تھوڑا بہت حصہ دے دیتا تھا۔ سیف اللہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس نے گاؤں میں اپنے مکان کے ایک حصے میں چھوٹا سا کلینک کھول لیا تھا۔ وہ بہت جلد ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو علاج معالجے کے سلسلے میں بڑی سہولتیں حاصل ہو گئی تھی۔ سیف اللہ نے کئی سال تک ہسپتال میں کام کیا تھا۔ ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود اسے ڈاکٹروں سے زیادہ تجربہ تھا۔ سیف اللہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ بستی میں آنے والے مجاہدین کے ساتھ ایک زخمی بھی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی وہ اپنا تھیلا اٹھا کر یہاں آنے کے لیے چل پڑا تھا۔ غلام دین کے بھیجے ہوئے آدمی سے اس کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی تھی۔ اس نے تمام لوگوں کو کمرے سے نکال دیا اور انگوری کا معائنہ کرنے لگا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں ہی موجود تھا۔ انگوری کا ٹیمپریچر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی تھی۔ وہ تھیلے میں سے انجیکشن نکال کر تیار کرنے لگا۔ انگوری بے چین سی ہو گئی۔ بالکل تکلیف نہیں ہوگی، سیف اللہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انجیکشن لگانا ضروری ہے، اگر بخار دماغ کو چڑھ گیا تو معاملہ سنگین ہو جائے گا۔ انگوری نے آنکھیں بند کر لیں۔ بازو میں سوئی چبھی تو اس کے منہ سے سسکاری سی نکل گئی۔ اس کے سینے پر ایک زخم ہے۔ میں نے انجیکشن لگنے کے بعد سیف اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زخم اگرچہ معمولی سا ہے، مگر میرا خیال ہے انفیکشن ہو گیا ہے اور بخار اسی وجہ سے چڑھا ہے۔ سیف اللہ زخم دیکھنا چاہتا تھا اور انگوری ہچکچا رہی تھی۔ ایک کہاوت ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ چھپانا اپنے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، سیف اللہ نے کہا۔ اس نے بڑے سلیقے سے اپنی بات کی وضاحت کر دی تھی۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود ہی اپنی قمیض اوپر اٹھا دی۔ ڈاکٹر سیف اللہ نے جھک کر زخم کا معائنہ کیا اور پھر تھیلے میں سے ایک ٹیوب نکال کر زخم اسپرٹ سے صاف کرنے کے بعد کریم لگا کر بینڈیج لگا دی۔ اسپرٹ لگنے سے شدید قسم کی جلن ہوئی تھی اور انگوری نے سختی سے دانت بینچ لیے تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ 2-4 دن آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کریم دن میں 2 مرتبہ لگانی ہے اور یہ گولیاں۔ اس نے تھیلے میں سے ایک پلسٹر سٹرپ نکال لیا، شاید اس کے لیے بچی رہ گئی تھی۔ چند ہفتے پہلے کسی کے پاس پاکستان سے کچھ دوائیں آئی تھیں، جن میں سے کچھ مجھے مل گئی تھی اور یہ گولیاں اتفاق سے بچی رہ گئی تھی۔ ان میں سے ایک گولی اور بخار کے لیے میں شربت بھیج دوں گا۔ ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج رات ہی کو بخار اتر جائے گا۔ میں نے ٹیوب اور گولیوں کا پتہ لے لیا۔ اس میں سٹریس ٹیبز نام کی 600 mg کی 6 گولیاں تھیں، 4 اس سے پہلے استعمال ہو چکی تھی۔ یہ گولیاں عام بیماری سے پیدا ہونے والے ضروری انفیکشن اور سرجری کے علاج کے دوران استعمال کے لیے بہترین تھی۔ ڈاکٹر سیف اللہ کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد انگوری سو گئی۔ یہ شاید انجیکشن کا اثر تھا۔ شام ڈل چکی تھی۔ بستی کے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ لوگ مجھے اور انگوری کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ انگوری کے پاس کسی کو نہیں جانے دیا گیا، البتہ میں بستی کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا۔ گلفراز اور اس کے ساتھی اگلے روز سہ پہر کے قریب بستی سے چلے گئے۔ مجھے اور انگوری کو اس وقت تک یہاں رہنا تھا جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جاتی، اور ڈاکٹر سیف اللہ نے بتایا تھا کہ ہمیں کم از کم 15 دن یہاں رکنا پڑے گا۔ گلفراز نے بستی سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں جب بھی ہندواڑہ پہنچوں وہاں شرافت حسین نامی ایک دکاندار سے ضرور مل لوں۔ پہلے 3 دن تو انگوری کی حالت تشویشناک رہی۔ بخار کبھی ہلکا ہو جاتا اور کبھی تیز۔ ڈاکٹر سیف اللہ دن میں 2-3 بار اسے دیکھنے کے لیے ضرور آتا۔ شروع کی 3 راتیں تو اس نے بھی میرے ساتھ انگوری کے پاس بیٹھ کر گزاری تھی۔ اسے بھی خاصی تشویش تھی۔ وہ اپنے وسائل کے مطابق انگوری کا علاج کر رہا تھا۔ اس نے 2 مرتبہ دوا بدلی تھی اور بالآخر 5ویں روز انگوری کی طبیعت سنبھلنا شروع ہوئی۔ اب تشویش کی کوئی بات نہیں تھی۔ انگوری کا چارج اب گھر کی عورتوں نے سنبھال لیا تھا، جس سے میری پریشانی بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ اور پھر اس روز بستی کے ایک آدمی نے اطلاع دی
کہ 2 فوجی ٹرک بستی کی طرف آ رہے ہیں۔ بستی والوں کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا کہ بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کر سکتے۔ چند لوگوں کے پاس 303 کی فرسودہ سے رائفلیں تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان چند دقیانوسی رائفلوں سے جدید ترین سب مشین گنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بھارتی فوجی یا تو مجاہدین کی موجودگی کی اطلاع پر کسی بستی پر حلہ بولتے تھے یا اسلحہ کی تلاش کے بہانے گھروں کا قیمتی سامان لوٹ لے جاتے اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ موقع ملتا تو کسی نوجوان لڑکی کو بھی اٹھا لے جانے کی کوشش کرتے، جس سے بستی والوں کی طرف سے مزاحمت ہوتی اور اس طرح یہ بھارتی سورما نہتے لوگوں پر فائر کھول دیتے اور بستی کے گھروں کو آگ لگا دیتے۔ ٹرک کے بارے میں اطلاع ملتے ہی بستی والے سرگرم عمل ہو گئے۔ مجھے اور بستی کے 5-6 نوعمر اور نوجوان لڑکوں کو بستی سے تقریباً 500 گز دور چٹانوں میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ کسی بستی میں رہنے والے نوعمر اور جوان لڑکے بھی بھارتی فوجیوں کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے۔ انہیں اگروادی یعنی باغی کہہ کر پکڑ لیا جاتا اور کیمپوں میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ میری اور انگوری کی رائفل بھی میرے حوالے کر دی گئی تھی۔ بستی والوں نے اپنی دقیانوسی 303 کی رائفلیں بھی اپنے لڑکوں کے حوالے کر دی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ بستی والے اب کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ بھارتی فوجیوں نے اگر صرف تلاشی لینے پر ہی اکتفا کیا تو وہ مزاحمت نہیں کریں گے، اور اگر بات اس سے آگے بڑھی تو وہ فائر کر کے ہمیں سگنل دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے بستی صاف نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد 2 فوجی ٹرک بستی کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ ایک ٹرک بستی کے باہر ہی رک گیا۔ اس ٹرک کے فوجیوں نے نیچے اتر کر پوزیشن سنبھال لی تھی۔ ان کی سب مشین گنوں کا رخ بستی کی طرف تھا۔ ٹرک پر 2 لائٹ مشین گنیں بھی نصب تھیں اور 2 گنرز الرٹ نظر آ رہے تھے۔ دوسرا ٹرک بستی میں جا کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں رائفل سنبھالے چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا بستی کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ 3 دن پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ بھارتی فوجیوں کو کروڑ نامی بستی میں اپنے ایجنٹ چندر پال عرف رستم اور بستی سے 5 میل دور پہاڑوں میں بابا عبد الفتاح کے خفیہ ٹھکانے پر 4 فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع مل چکی تھی۔ فوج کا ایک دستہ اس بستی میں پہنچ گیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے بستی والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ لیکن اس سے اگلے روز انہیں کسی طرح یہ اطلاع مل گئی تھی کہ بستی میں چندر پال اور پہاڑوں میں 4 فوجیوں کے قتل کا ذمہ دار شمروز یعنی میں تھا۔ فوجی اگلے روز بستی کے ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے تھے، جہاں کیمپ میں تشدد کر کے اس سے یہ اگلوا لیا تھا کہ شمروز اور انگوری ہندواڑہ کی طرف گئے ہیں۔ بعد میں اس نوجوان کو چھوڑ دیا گیا تھا، جو شدید زخمی حالت میں کسی نہ کسی طرح بستی تک تو پہنچ گیا، لیکن زخموں سے جاں بر نہ ہو سکا اور اسی شام اس کا انتقال ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ فوجیوں کو شاید یہ اطلاع ملی ہوگی کہ میں اور انگوری یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انگوری بستی میں تھی اور مجھے اس کی فکر تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ بستی کی کسی گلی میں جو ہمیں نظر آ رہی تھی، فوجیوں کی سرگرمیاں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی بات اور افراتفری نظر نہیں آئی۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا اور پھر بستی والا ٹرک بھی واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ باہر کھڑے ہوئے فوجی بھی اپنے ٹرک پر سوار ہو گئے اور وہ دونوں ٹرک تیز رفتاری سے ہائی وے کی طرف چلے گئے۔ ٹرکوں کے جانے کے بعد بھی ہم اپنی کمین گاہ میں دب کے رہے اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بستی کے ایک آدمی نے وہاں آ کر خطرہ ٹل جانے کی اطلاع دی اور ہم چٹانوں سے نکل کر بستی میں آ گئے۔ ان بھارتی فوجیوں کو اسلحے کی تلاش تھی۔ بعض گھروں کی تلاشی لیتے ہوئے انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔ مظلوم کشمیری مسلمانوں کو وہ اپنا زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ ان کے ساتھ بدتمیزی اور حقارت سے پیش آنا معمول کی بات تھی اور بیچارے کشمیری اچھے دنوں کی امید پہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ آج بھی اس بستی کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا گیا تھا اور وہ برداشت کر گئے تھے۔ میں غلام دین کے گھر میں داخل ہو کر انگوری والے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں 2-3 عورتیں اور بھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر عورتیں باہر چلی گئیں، جبکہ ایک عورت چارپائی کی پٹی پر بیٹھی رہی۔ میں لکڑی کے تختوں والی 1 سال خوردہ سی کرسی گھسیٹ کر چارپائی کے سامنے بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے انگوری کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کوئی پرابلم؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے انگوری کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ 2 فوجی اس کمرے میں بھی آئے تھے۔ الماری کا سامان پھیلا کر چلے گئے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے پہلی مرتبہ بائیں طرف دیکھا۔ وہاں دیوار میں 2 ہضمی الماریاں بنی ہوئی تھی جن میں کپڑے وغیرہ تھے جو اب سنبھال لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انگوری نے بات جاری رکھی۔ انہوں نے مجھے بھی چارپائی سے اٹھا دیا تھا اور بستر کا گدا وغیرہ اٹھا کر دیکھا تھا کہ یہاں میں نے کوئی مشین گن وغیرہ تو نہیں چھپا رکھی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ غلام دین بھی آ گیا اور ہم بھارتی فوجیوں کی اس کارروائی پر تبصرہ کرنے لگے۔
15 दिन गुजर गए। डॉक्टर सैफुल्लाह की तवज्जो से अंगूरी के सीने का जख्म ठीक हो चुका था। अब बुखार भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन कमजोरी इस कदर बढ़ चुकी थी कि अंगूरी सहारे के बगैर चंद कदम से ज्यादा नहीं चल सकती थी। हमें 1 हफ्ता मजीद पांजल ही में गुजारना पड़ा। इस दौरान इधर उधर की कुछ इतलात मिलती रही थी। एक अहम इत्तला ये थी कि कमांडर मुहिबुल्लाह और कमांडर रशीद ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के करीब बडगाम के एक बड़े फौजी कैंप पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था। इस कार्रवाई में 6 मुजाहिदीन शहीद हुए थे, जबकि 1 कर्नल और 1 मेजर समेत 20 भारतीय फौजी जहन्नुम का ईंधन बने थे। हमें पांजल में आए हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला था। मैं बेकार पड़े पड़े उकता गया था। अंगूरी भी अब बिल्कुल ठीक थी और अब हम वहां से जाना चाहते थे। हमने गुलाम दीन और बस्ती के दूसरे लोगों की मेहमान नवाजी और मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया और अगले रोज सुबह सवेरे बस्ती से रुखसत हो गए। उस वक्त दिन का उजाला भी नहीं फैला था, सुरमई धुंधली का था। बस्ती से निकलकर खोबानियों वाले बाग से होते हुए हम पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे, जहां से एक रास्ता सोपोर की तरफ निकलता था। ये कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, ट्रैक सा था। उस रास्ते पर सिर्फ खच्चर ही चल सकते थे, या जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल होती वो शॉर्टकट के ख्याल से ये रास्ता इख्तियार करते। लड़कपन में कई मर्तबा पांजल और सोपोर के दरमियान सफर कर चुका था। इन पहाड़ियों के रास्तों से तो मैं अपने हाथ की लकीरों की तरफ वाकिफ था, इसलिए यहाँ भूल जाने का कोई अंदेशा नहीं था और इसीलिए मैं असल रास्ता छोड़कर पहाड़ियों में तंग सी पगडंडियों पर चल रहा था। अंगूरी भी मेरे साथ चल रही थी। किसी वक्त वो पीछे रह जाती तो मुझे थोड़ी देर के लिए रुक जाना पड़ता। दिन की रोशनी फैल रही थी। धूप की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उन पहाड़ियों पर चिनार, चीड़ और दूसरे दरख्तों की बहुतात थी। सोपोर का फासला 18 मील से ज्यादा नहीं था और मेरा ख्याल था कि हम दोपहर तक वहां पहुंच जाएंगे। हमने धूप तेज होने तक खासा फासला तय कर लिया था। अंगूरी थक कर एक छोटी सी नदी के करीब बैठ गई। उसने चंद घूंट पानी पिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख लग रही है बड़े जोर की। क्या? मैंने उसे घूरा। रवाना होने से पहले तुमने 2 रोटियां खाई थी, वो हजम हो गईं। अंगूरी मुस्कुराई। पोटली खोलो, कुछ खाए बगैर मैं आगे नहीं जा सकती। मैं उसके करीब बैठ गया। अंगूरी के लिए थोड़ी देर आराम कर लेना भी जरूरी था। वो तवील बीमारी से उठी थी और पहाड़ियों में मुसलसल चलते रहने से उसकी तबीयत दोबारा खराब हो सकती थी। मैंने पोटली खोल ली। 4 मोटी मोटी रोटियां और उनके साथ भेड़ के गोश्त के तले हुए कतले थे। हमने एक एक रोटी खाई, कुछ गोश्त भी बचा लिया। मैंने पोटली बांध कर राइफल की नाल पर लटका ली और इस तरह तकरीबन आधे घंटे बाद हम दोबारा चल पड़े। ठहर ठहर कर चलते हुए 2 बजे के करीब हमें एक बार फिर रुक जाना पड़ा। यहाँ पर एक चश्मे के करीब बैठकर हमने बची हुई रोटी खाई। जिस जगह हम बैठे थे वहां से 2 फरलांग आगे बारामूला को हिंदवाड़ा से मिलाने वाली हाईवे थी और उस हाईवे के दूसरी तरफ कुछ ही फासले पर मेरा कस्बा सोपोर था। उस हाईवे पर उन दोनों शहरों के दरमियान बसों और जीपों का ट्रैफिक जारी रहता था और फौजी गाड़ियां भी गश्त करती रहती थी। हम ताजा दम होकर चट्टानों में चलते हुए हाईवे के करीब आ गए। इस तरह एक फौजी ट्रक और जीप तेज रफ्तारी से गुजरते हुए नजर आए। मेरा दिल तो चाहा कि फायर खोल दूं, लेकिन कोई फायदा ना होता। हम महज 2 राइफलों से उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अलबत्ता यह जरूर होता कि हम उन दरिंदों के घेरे में आ जाते और वो हमें गोलियों से छलनी कर देते। जीप और ट्रक काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने एक बार फिर मोहतात निगाहों से दाएं बाएं देखा और चट्टानों से निकलकर तेजी से दौड़ते हुए सड़क पार करके दूसरी तरफ चट्टानों में पहुंच गए और तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगे। उस तरफ छोटी पहाड़ियां थी जो सब्जे से ढकी हुई थी। मैंने अंगूरी का हाथ पकड़ रखा था और हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे। पहाड़ियों पर चिनार के दरख्तों के नीचे पहुंचकर हम रुक गए और दूसरी तरफ देखते ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। नशेब में तकरीबन 2 मील के फासले पर मेरा गांव था। सोपोर के कस्बे में जगह जगह से स्याह धुएं के बादल उठ रहे थे। सोपोर जल रहा था, मेरा गांव जल रहा था, मेरा कश्मीर जल रहा था। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।